بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 رکعت اور مسلک اہل حدیث عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعت۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 250، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 502، سنن نبی داؤد جلد 1 صفحہ 502۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے اہل حدیث صاحبان 8 رکعت نماز تراویح جماعت سے مسجد میں تراویح کے نام سے رمضان المبارک میں پڑھنے کی دلیل لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کو سنیے اور اہل حدیث صاحبان کیا کرتے ہیں اس کو دیکھیے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رمضان شریف میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس میں دو باتیں ہیں، رمضان اور غیر رمضان۔ تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ جماعت سے پڑھنے کا ذکر۔ اب اس بات پر غور کریں کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ 11 رکعت کون سی نماز ہوتی تھی؟ اگر ہم اس سے تراویح مراد لیتے ہیں تو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور اگر تہجد مراد لیتے ہیں تو 8 رکعت تراویح 3 وتر، یہ کل 11 رکعت ہو گئی۔ ان دونوں میں سے ایک ہی نماز ثابت ہو سکتی ہے، دونوں نمازیں ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر تراویح مراد لیتے ہیں تو تہجد ثابت نہیں ہوتی ہے، اگر تہجد مراد لیتے ہیں تو تراویح کی نماز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ اس 11 رکعت نماز سے کون سی نماز مراد لیں گے؟ تہجد کی نماز رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی۔ اس حدیث سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ بات تہجد کی ہو رہی ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اس لیے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ شاید تہجد کی رکعت میں اضافہ فرما دیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان اور غیر رمضان میں یکساں ہوتا تھا۔ بہرحال اس حدیث مبارک میں جو 11 رکعت نماز ثابت ہے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال پابندی کے ساتھ گھر میں تنہا آدھی رات کے بعد پڑھا ہے۔ 8 رکعت نماز تراویح جماعت سے مسجد میں رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اہل حدیث صاحبان ہر سال رمضان المبارک میں 8 رکعت نماز تراویح کے بارے میں کہیں نہ کہیں اشتہار چھاپتے رہتے ہیں اور انعام کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ یہ شرارت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر 8 رکعت نماز تراویح صحیح ہوتی اور 20 رکعت نماز تراویح معاذ اللہ غلط ہوتی، تو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھا، حضرات خلفائے راشدین، فقہاء صحابہ اور اس حدیث کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہرگز خاموش نہیں رہتی، بلکہ وہ کسی نہ کسی صحابی سے ضرور کہتی۔ لیکن 8 رکعت نماز تراویح کے لیے کسی کو نہیں کہنا اور 20 رکعت نماز تراویح کے بارے میں خاموش رہنا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہے بلکہ تہجد ہے، اور 20 رکعت نماز تراویح صحیح ہے۔ لیکن ان کا قرآن کی آیتوں سے ہٹ جانا، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی اتباع سے ہٹ جانا، کل کے کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عملی زندگی سے ہٹ جانا، اور اجماع امت اور جماعت کثیرہ سے ہٹ جانا، اشتہار بازی کرنا، انعامات کا اعلان کرنا، مخلوق خدا کو مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دینا، اور اپنے آپ کو حق بجانب اور اہل حدیث سمجھنا، یہ ضد اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟